عمران خان کی تنقید کا نشانہ بننے والے ISI افسر میجر جنرل فیصل نصیر کون ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان گزشتہ چند ہفتوں سے اپنی تقاریر میں ڈرٹی ہیری کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کسی شخصیت کو تنقید کا نشانہ بناتے سنائی دیے ہیں۔ مثلاً حال ہی میں ایک تقریب کے دوران انہوں نے کہا تھا، اسلام آباد میں ایک ڈرٹی ہیری آیا ہوا ہے، اسے لوگوں کو ننگا کرنے کا شوق ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد اسلام آباد کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں یہ سرگوشیاں ہونے لگ گئیں کہ آخر ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ ان کے یہ بیانات سامنے آنے سے کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر PTI کی حمایت کرنے والے کچھ صارفین نے ایسی ٹویٹس کی جن میں اس ٹرانسفر پوسٹنگ کا حوالہ دیا گیا جو حال ہی میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI میں ہوئی تھی۔ بعد ازاں عمران خان نے خود بھی یہی حوالہ دیا، تاہم نام لینے سے گریز کرتے رہے، لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سیاسی حالات تبدیل ہوئے ہیں اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری لفظی جنگ میں اب نام لے کر بات کی جا رہی ہے۔ عمران خان ڈرٹی ہیری کا لقب استعمال کرتے ہوئے ISI کے ایک حاضر سروس افسر میجر جنرل فیصل نصیر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان سے قبل انہی کی جماعت کے سینیٹر اعظم سواتی نے ایک پریس کانفرنس میں ISI کے دو افسران بریگیڈیئر فہیم اور میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لیا تھا اور یہ الزام لگایا تھا کہ وہ ان پر دوران حراست تشدد میں ملوث تھے۔ عمران خان نے خود پر ہونے والے مبینہ قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کا الزام بھی جن تین شخصیات پر لگایا، ان میں سے ایک میجر جنرل فیصل نصیر ہیں۔ دیگر دو افراد میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ شامل ہیں۔ عمران خان نے جمعے کی شام شوکت خانم ہسپتال سے کی گئی اپنی پریس کانفرنس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مطالبہ کیا ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر کو عہدے سے ہٹایا جائے یا ان کا تبادلہ کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کے خلاف قاتلانہ حملے کی FIR درج کرانا چاہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کیا جا رہا۔ ISPR نے عمران خان کے بیان کو بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ، بلا جواز اور ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ دوسری طرف پاکستانی فوج اپنے افسر کے دفاع کے لیے سامنے آئی ہے اور فوج کے تعلقات عامہ کے ڈائریکٹوریٹ یعنی ISPR نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں عمران خان کے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ، بلا جواز اور ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان سے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ادارے پر بے بنیاد الزامات سے اسے بدنام کرنے کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ فوجی افسر فیصل نصیر کو حال ہی میں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، جس کے بعد وہ اگست میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI میں تعینات ہوئے ہیں۔ وہ ISI کے انٹرنل ونگ، جسے عام طور پر پولیٹیکل ونگ یا صرف C بھی کہا جاتا ہے، کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اس عہدے کو عام طور پر DGC کہا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے مراد کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں بلکہ محض ایک حرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ISI میں ان کے علاوہ DGAB وغیرہ جیسے مخفف بھی استعمال ہوتے ہیں، جبکہ کاؤنٹر انٹیلیجنس یا CI بہرو ایک علیحدہ ڈائریکٹوریٹ ہے جس کے ماتحت سیاسی ونگز سمیت دیگر کئی شعبہ جات ہیں۔ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی بطور میجر جنرل اسی عہدے پر تعینات رہے تھے۔ میجر جنرل فیصل نصیر نے فوج کی پنجاب ریجیمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ اپنے کیریئر کے ابتدائی حصے میں ہی وہ کور آف ملٹری انٹیلیجنس میں چلے گئے، جس کے بعد ان کا کیریئر انٹیلیجنس اسائنمنٹس تک رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان سے متعلق زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ وہ اپنے کیریئر کے دوران شورش زدہ علاقوں میں تعینات رہے اور اہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا حصہ رہے ہیں۔ انہیں گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کیا یا کیفر کردار تک پہنچایا۔ بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے مطابق میجر جنرل فیصل نصیر فوجی حلقوں میں سپر سپائی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بطور سابق وزیر داخلہ
بلوچستان میں ان کی اہلیت اور قابلیت کا معترف ہوں اور وہ اپنی قابلیت اور پیشہ ورانہ خدمات کی وجہ سے سپر سپائی کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ انہیں اپنے اب تک کے کیریئر کے دوران تمغہ بصالت اور امتیازی سند جیسے ایوارڈز، بہادری کے اعزازات کے علاوہ آرمی چیف کمینڈیشن کارڈ بھی مل چکا ہے۔ خیال رہے کہ فوج میں دیگر ایوارڈز میں بالترتیب نشان حیدر، ہلال جرأت، تمغہ جرأت، ستارہ جرأت، تمغہ بصالت اور ستارہ بصالت شامل ہیں، جبکہ آرمی چیف کمینڈیشن کارڈ گیلنٹری اور ایڈمنسٹریٹو کارکردگی پر دیا جاتا ہے۔ میجر جنرل فیصل نصیر فوجی حلقوں میں ایک سخت گیر اور پروفیشنل انٹیلیجنس افسر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان سے قبل اس عہدے پر میجر جنرل کاشف نذیر تعینات تھے۔ اپنے کیریئر کے دوران جنرل فیصل 2 مرتبہ بلوچستان میں تعینات رہے۔ انہوں نے سندھ اور بلوچستان میں متعدد بڑی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ سینیٹر سرفراز بگٹی نے بتایا کہ میجر جنرل فیصل بلوچستان میں انتہائی کشیدہ حالات کے دوران تعینات رہے ہیں۔ میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ بطور جونیئر افسر بلوچستان آئے تھے اور انہوں نے 2 بار بلوچستان میں اس وقت خدمات سر انجام دی جب یہاں دہشت گردی اور عسکریت پسندی اپنی انتہا پر تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذہب اور قوم پرستی کے نام پر ہونے والے پرتشدد واقعات کے معاملات پر میجر جنرل فیصل کو مکمل عبور ہے اور ان معاملات پر میں نے انہیں نہایت پیشہ ورانہ انداز میں، جو کہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا خاصہ ہے، کام کرتے پایا ہے۔ وہ ایک بہت ذہین اور محنت کرنے والے افسر تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ اگر بطور وزیر داخلہ مجھے رات 3-4 بجے بھی ان کی کسی سرکاری معاملے پر ضرورت پڑتی تو وہ ہمیشہ دستیاب ہوتے تھے۔ ان کے مطابق میجر جنرل فیصل کاؤنٹر انٹیلیجنس کے معاملے پر اس وقت فوج کے بہترین افسران میں سے ایک ہیں۔ سندھ اور بلوچستان میں آپریشن کی نوعیت ایسی تھی کہ ہم دن میں دفتر کا کام کرتے اور دہشت گرد اور مجرم رات کو اپنی کارروائیاں شروع کرتے۔ اس طرح ہم 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے، جن میں میجر جنرل فیصل سر فہرست ہوتے تھے۔ ہم نے انہیں انسداد دہشت گردی اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کے معاملات، جن میں چاہے لشکر جھنگوی ہو یا داعش یا دیگر ممالک کی ایجنسیاں، انہیں نہایت ذہانت اور پروفیشنلی کام کرتے دیکھا ہے۔ اس سوال پر کہ پی ٹی آئی کے بعض اراکین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میجر جنرل فیصل نصیر سیاستدانوں اور صحافیوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں، سینیٹر سرفراز بگٹی نے کہا کہ انٹیلیجنس آپریٹر کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو اس کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ انٹیلیجنس آپریٹر کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو اس کے مطابق ڈیل کرتا ہے، سیاسی لوگوں کو سیاسی انداز میں اور دہشت گردوں کو ان کے انداز میں۔ جب یہ بلوچستان اور سندھ میں تعینات تھے تو کبھی کسی سیاستدان کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کی بلوچستان میں حالیہ اسائنمنٹ کے دوران وہاں 65 MPs تھے، مگر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا انہوں نے کسی سے غلط انداز میں بات کی ہو یا انہیں عزت نہ دی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست چمکانے کا کھیل ہے۔ کیا وہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے متنازع بنائے جانے والے پہلے انٹیلیجنس افسر ہیں؟ اس سوال کا جواب نفی میں ہی ہے۔ میجر جنرل فیصل نصیر وہ پہلے DGC نہیں جن کا ذکر سیاستدانوں کی زبانوں پر اور میڈیا کی خبروں میں مل رہا ہے۔ ان سے پہلے موجودہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام اس وقت بار بار سامنے آیا جب وہ DGC تھے۔ یہاں تک کہ فیض آباد کے مقام پر تحریک لبیک پاکستان اور اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت کے درمیان معاہدے کی دستاویز پر ثالث کے طور پر فیض حمید کے دستخط تھے اور معاملہ عدالت پہنچنے پر ان کا نام ہر طرف سنائی دیا تھا۔ بعد ازاں فیض حمید ISI کے سربراہ بھی بنے اور مسلم لیگ نون کے قیادت بشمول سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز نے متعدد بار جنرل فیض حمید کا نام لیا اور ان پر سیاسی انجینئرنگ کے الزامات لگائے۔ ان پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ مسلم لیگ نون کے عہدیداروں اور لیڈران کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ اسی قسم کے الزامات ہیں جو آج عمران خان موجودہ DGC پر لگا رہے ہیں۔ اسی طرح جنرل فیض حمید کے بعد تعینات ہونے والے میجر جنرل عرفان ملک تھے، جن کا نام مریم نواز نے لیا اور ان پر بھی سیاسی مداخلت کے الزامات لگائے گئے۔
ISI کا پولیٹیکل ونگ ذوالفقار علی بھٹو نے قائم کیا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں سربراہان مملکت کے ایجنسی کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے جیسے الزامات سامنے آتے رہے ہیں۔ مثلاً صدر جنرل ایوب نے اس ایجنسی کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے کیا، جبکہ جنرل یحییٰ نے اس وقت مشرقی پاکستان میں مخالف سیاسی جماعتوں پر نظر رکھنے کے لیے ISI کو استعمال کیا تھا۔ مگر یہ پولیٹیکل ونگ باضابطہ یا سرکاری طور پر ISI کا حصہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنا۔ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس ونگ کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا تھا۔ اب وہ ذمہ داریاں جو اس وقت پولیٹیکل ونگ کی تھیں اب ISI کی انٹرنل ونگ کے زیر انتظام ہے، جو ملک کی اندرونی سیکیورٹی سمیت دیگر امور کی نگرانی کرتی اور اس سے متعلق معلومات اکٹھی کرتی ہے۔ واضح ہے کہ ISI کے سابق چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے خفیہ ادارے میں متعدد تبدیلیاں کی اور کئی نئے ونگز اس کا حصہ بنے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ISI کے سربراہ ندیم انجم پاکستان میں ISI سربراہ کی تقرری موضوع بحث کب اور کیوں بننا شروع ہوئی؟ ISI کے سٹرکچر سے متعلق ڈاکٹر ہین ایچ کیسلنگ نے اپنی کتاب The ISI of Pakistan Faith Unity Discipline میں ادارے کے تنظیمی ڈھانچے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کی معلومات ان کے مطابق خود ISI نے انہیں مہیا کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ادارے کے 7 ڈائریکٹوریٹس ہیں اور ان سے منسلک کئی ونگز ہیں۔ ادارے میں سب سے بڑا ڈائریکٹوریٹ جوائنٹ انٹیلیجنس بیورو JIB، جبکہ دوسرا بڑا ڈائریکٹوریٹ جوائنٹ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیورو JICB ہے۔ جوائنٹ انٹیلیجنس بیورو کی سربراہی ڈپٹی DG کرتا ہے، جن کے ماتحت 5 ڈائریکٹرز ہیں اور ان کے ذمہ سیاسی جماعتیں، انسداد دہشت گردی، VIP سیکیورٹی، طلبہ اور لیبر جیسے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ اسی طرح جوائنٹ کاؤنٹر انٹیلیجنس کی سربراہی ڈپٹی DG ایکسٹرنل کرتے ہیں، اور اس ڈائریکٹوریٹ کی ذمہ داریوں میں غیر ملکی شہریوں، سفارتکاروں، خود ISI اہلکاروں کی نگرانی بھی شامل ہے، جبکہ یہ سیاسی سرگرمیوں کا حساب رکھتا ہے۔ تاہم ISI کا نام نہاد سیاسی ونگ مختلف ادوار میں متنازع بنتا رہا ہے اور اس پر پولیٹیکل انجینئرنگ کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ اگرچہ اس ونگ کا بنیادی کام سیاسی سرگرمیوں اور لیڈران پر نظر رکھنا ہے کہ وہ کسی ملک دشمن سرگرمی کا حصہ نہ بنے، لیکن مختلف حلقے یہ الزامات لگاتے رہے ہیں کہ یہ کردار مبہم اور مشکوک ہے۔ اس عہدے پر تعینات افسر وسیع اختیارات کا مالک ہوتا ہے اور وہ سیاسی جماعتوں سے رابطے اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہے۔ عسکری ماہرین کے مطابق ISI میں یہ عہدہ اتنا اہم ہے کہ ماضی قریب میں اس عہدے پر تعینات رہنے والے افسران بعد ازاں اس ادارے کے سربراہ بھی بنے۔ ان میں لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید شامل ہیں۔ لیکن یہ عہدہ اتنا ہی حساس بھی ہے، جسے 2 دھاری تلوار کہا جاتا ہے۔ اس عہدے پر رہنے والے افسران بعض اوقات ترقی نہیں پاتے۔ ماضی میں ایسے مواقع بھی آئے جب اس ونگ کو ختم کرنے کی بات کی گئی۔ نومبر 2008 میں اعلان کیا گیا کہ ISI کی سیاسی ونگ کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس کی ذمہ داریاں اب IB نبھائے گی۔ یہ اعلان اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا، لیکن اگلے ہی روز مقامی اخبار نے ایک سینئر افسر کا نام لیے بغیر کہا کہ اس ونگ کا کام روکا گیا ہے، تاہم اسے مکمل طور پر ختم نہیں کیا۔ جس کے بعد وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی اس ونگ کے خاتمے کا اعلان کیا، مگر جنرل کیانی کے دور میں بھی پولیٹیکل ونگ نے ISI میں ہی اپنا کام جاری رکھا۔ بعد ازاں 2012 میں اس وقت کے وزیر دفاع چودھری احمد مختار نے تصدیق کی کہ ISI میں ہمیشہ پولیٹیکل ونگ موجود رہا ہے اور اب بھی کام کر رہا ہے۔ ڈرٹی ہیری، یہ لقب آج کل عمران خان ISI کے سینئر افسر کے لیے استعمال کر رہے ہیں، دراصل ایک فکشنل کردار ہے جسے 1971 میں ریلیز ہونے والی ہالی ووڈ فلم میں مشہور اداکار کلنٹ اسٹوارٹ نے نبھایا۔ ڈرٹی ہیری نامی اس فلم میں کلنٹ اسٹوارٹ ایک ہیرلٹ فرانسس کلہن نامی انسپیکٹر کا کردار ادا کر رہے تھے،
جنہیں ان کے ساتھی ڈرٹی ہیری کہہ کر پکارتے تھے۔ پیچیدہ کیس جس میں قانونی راہ اختیار کرنا ممکن نہ رہتا وہ انسپیکٹر کلاہین کے ذمہ لگا دیا جاتا تھا۔ وہ خطرناک مجرموں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے کی بجائے ہلاک کر کے انصاف فراہم کرنے کے قائل تھے۔ وہ اس فلم میں ایک سیریل کلر کو مارنے کے لیے متعدد بار قانون توڑتے ہیں۔